السلام علیکم. آئی ایم طاہرہ ابرار, لیکچر ویژول امپیئرمنٹ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ. واٹ ڈز لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ, LRE. LRE کیا مطلب ہے؟ LRE کا مطلب کم سے کم رکاوٹی ماحول. The least restrictive environment, LRE, is a legal term found within 20 U.S.C. 1214 A5 of the Individual with Disabilities Education Act IDEA. یہ آئیڈیا جو ایکٹ ہے, انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ, اس میں ایک لیگل ٹرم یوز کی گئی جس کو LRE یا لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ کہا جاتا ہے. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کم سے کم رکاوٹی ماحول. جب اسپیشل بچوں کی یا ایکسیپشنل چلڈرن کی ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ جس میں ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو, کوئی ہرڈلز نہ ہو, ان کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اسموتھلی یا فلوئنسی کے ساتھ جاری رہے اور ان کو سیکھنے میں دشواری نہ ہو. یعنی ان بچوں کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی عام بچوں کی طرح, ان کو بھی ایکول جو رائٹس ہیں سیکھنے کے لیے وہ ملیں اور وہ ان بچوں کی طرح سے اسی طرح کے ماحول میں علم حاصل کریں. لیکن یہ ہے کہ ان کی جب ڈسیبلٹی ہوتی ہے, جو ایکسیپشنلٹی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ کچھ ہرڈلز جو ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں, ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں, فزیکلی ہینڈیکیپ بچے ہیں, تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہرڈلز جو ہیں ان کے سامنے آتی ہیں. یہ ہرڈلز جو ہیں مینٹلی بھی ہو سکتی ہیں اور فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں. تو اسپیشل ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان ہرڈلز کو ختم کر سکے اور کم کر سکے. جتنی ممکنہ طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ ہرڈلز جو ہیں کم کی جا سکے اور ان کو ایک ایسا پرپزفل اور ایک ایسا پیسفل انوائرمنٹ دیا جائے جہاں پہ وہ بھی عام بچوں کی طرح سے ایجوکیشن لے سکیں, نارمل بچوں کی طرح سے پڑھ سکیں اور ان کی جو ایکسیپشنلٹی ہے وہ ان کے ایجوکیشن کی راہ میں آڑے نہ آئے. تو آئیڈیا جو ہے وہ اس کو کچھ اس طرح سے LRE کو بتاتا ہے کہ the LRE provision of the idea provides that to the maximum extent appropriate, یعنی جتنا زیادہ ایکسٹینٹ تک میکسیمم ایکسٹینٹ اپروپریٹ children with disabilities including children in public اور private institutions, یعنی جو ڈسیبل چلڈرن ہیں, ایکسیپشنل چلڈرن ہیں, چاہے وہ پبلک اسکولز میں پڑھ رہے ہوں یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہوں اور ادر کیئر فیسلٹیز یا کہیں اور کیئر فیسلٹیز میں ہوں, آر ایجوکیٹڈ ود چلڈرن ہو آر ناٹ ڈسیبلڈ. یعنی ان بچے جو اپنے نارمل جو پیئرز ہیں ان کے ساتھ ان کو پڑھایا جائے اینڈ اسپیشل کلاسز یا اسپیشل کلاسز پہ پڑھایا جائے, سیپریٹ اسکولنگ میں پڑھایا جائے, اور ادر ریموول آف چلڈرن ود ڈسیبلٹیز فرام دا ریگولر ایجوکیشن انوائرمنٹ اکرز اونلی. اور یہ کہ ریموول آف چلڈرن جو ہے ڈسیبلٹیز, جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں ان کا ریموول ریگولر ایجوکیشنل انوائرمنٹ سے صرف اسی صورت میں ہو, occurs only when the nature or severity of the disability of a child is such that education in regular classes with the use of supplementary aids and services can't be achieved satisfactorily. مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں, جو اسپیشل چلڈرن ہیں, جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں, وہ بھی ان کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ نارمل بچوں کے ساتھ ریگولر ایجوکیشن میں جو نارمل جو ان کے پیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک ہی کلاس پہ بیٹھ کر پڑھے. اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ چاہے تو سیپریٹ کلاسز بھی لے سکتے ہیں اور اسپیشل کلاسز میں بھی یا سیپریٹ اسکولنگ بھی ان کے لیے کا بھی ارینج کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کو جو ریگولر انوائرمنٹ ہے, ریگولر ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہے, اس میں سے صرف ان کو اسی صورت میں ریموو کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی ڈسیبلٹی اتنی سیویئر ہو
کہ وہاں پر دی جانے والی جو بھی سپلیمنٹری ایڈز ہیں، جو فیسلٹیز ان کو وہاں پر ایجوکیشنل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، سروسز دی جا رہی ہیں، وہ ان کی جو سیٹسفیکٹریلی ان کی جو لرننگ ہے اس کو کوپ اپ اس کے ساتھ نہ کر رہی ہوں. مطلب یہ کہ وہ تمام جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اس کے باوجود ان کی لرننگ بہتر نہ ہو یا ان کے لیے پرابلم ہو اس ماحول میں، تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے علیحدہ سے جو اسپیشل اسکولز ہیں یا پھر سیپریٹ کلاسز کا ارینجمنٹ کیا جائے. تو نیکسٹ یہ ہے کہ ایل آر ای مینس دیٹ اے چائلڈ ود ڈسیبلٹی مسٹ بی ایجوکیٹڈ ود ان دا سیم کلاس روم as typical mainstreamed non-disabled peers to the fullest extent possible in order to ensure that a disabled child is receiving a free appropriate public education. FAPE, free appropriate public education. مطلب ایل آر ای کیا کہتی ہے؟ ایل آر ای کا مطلب یہ ہے لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں، ان کو جو ان کے نان ڈسیبل پیئرز ہیں، نارمل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی مین اسٹریم کے اندر، ایک ہی کلاس روم کے اندر، سیم کلاس روم میں پڑھایا جائے، اور جتنا ممکن ہو سکے وہاں تک ان کو ایک ہی کلاس روم میں پڑھایا جائے، تاکہ وہ بچے بھی پبلک ایجوکیشن کا فری پبلک ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ہسٹوریکلی اسپیکنگ، پرائر ٹو دا enactment of the idea, children with disabilities were segregated and separated from mainstream typical classroom environment. اب یہ جو آئیڈیا سے یہ ایل آر ای کا کانسیپٹ ہے، اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس جو اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے یا ایکسیپشنل چلڈرن ہوتے تھے، ان کو اسپیشل کلاسز، اسپیشل ڈے اسکولس میں سیگریگیشن میں رکھا جاتا تھا، اور وہاں پر اسپیشل جو ڈے اسکولس تھے وہاں پر ان کو پڑھایا جاتا تھا. تو وہ مین اسٹریم سے دور تھے. ٹپیکل ایک مین اسٹریم جو ہے، جو ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ایک ریگولر کلاس روم میں نارمل بچوں کے ساتھ پڑھنا کا ان کو حق نہیں دیا گیا تھا، اور ان کے لیے سیپریٹ اسکولس جو تھے وہ بنائے گئے تھے. اس میں کچھ جو نارمل بچے ہیں ان کے پیرنٹس کے کچھ تحفظات تھے، اور پھر یہ تھا کہ اسپیشل بچوں یا ایکسیپشنل چلڈرن جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ پرابلمس تھیں یا فیسلٹیز وہاں پر نہیں دی جاتی تھیں. اس کی وجہ سے پھر یہ تھا کہ یہ بچے جو ہیں وہ جو سیپریٹ اسکولس میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن یہ ہوا کہ سیپریٹ اسکول یا سیگریگیشن کی وجہ سے ان بچوں کے سوشل ریلیشنز یا پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد کچھ سوشل پرابلمس کریٹ ہونے لگے، جس کی وجہ سے پھر ان کے جو اسپیشل بچوں کے پیرنٹس ہیں انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارے بچوں کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ ایک مین اسٹریم میں یا انکلوژن میں عام بچوں کے ساتھ پڑھیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں، تاکہ ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو سکے، اور وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح لرن کرنے کی کوشش کرے. ایل آر ای مسٹ بی ٹائڈ ٹو دا چائلڈ's individualized academic programming and instructions. Thus, special classes, separate schools, or the removal of the child from the general mainstream classroom should only occur when the nature or severity of the disability of child is such that education in regular classes within the use of supplementary aids and services can't be achieved satisfactorily. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے، The Individual with Disabilities Education Act idea stipulates that school children be educated in the least restrictive environment, and this means that to the extent possible کہ جتنا حد تک ممکن ہو سکے they will be educated with their non-disabled peers. یعنی بار بار ایک ہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایل آر ای جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں ان کو لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ میں پڑھایا جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حد تک ممکن ہو سکے ان کو ان کے نان ڈسیبل پیئرس کے ساتھ جو ریگولر اسکول سسٹم ہے اس میں ان کو پڑھایا جائے، اور وہاں پر ان کو ایڈیشنل سپورٹس دی جائیں، ماڈیفیکیشنز کی جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر
کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو ان تمام فیسلٹیز کے باوجود وہ ان کی لرننگ بہتر نہیں ہوتی، تو پھر ان کے لیے اگر ان کا سیویریٹی لیول بھی بہت زیادہ ہے تو پھر کوشش کی جائے کہ ان کے لیے سیپریٹ کلاسز اور اسپیشل ڈے اسکولس کا ارینج کیا جائے. It is possible to educate children who have very different levels of academic functioning in the same classroom. Sometimes special needs students study a parallel curriculum, and it is also possible to modify the environment in various ways. یعنی پاسبل ہے کہ ان کے لیے ماڈیفائی کر دیا جائے، جو بھی انوائرمنٹ ہے ان کے کریکولم کو ماڈیفائی کر دیا جائے، ٹیچر جو ہے وہ ٹرین کر لیا جائے، اور پھر جو ہے ریگولر کلاس ٹیچر جو ہے وہ ایک اسپیشل ٹیچر کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ ان بچوں کو پڑھا سکتا ہے. دیر آر اسٹل مینی ریزنز فل انکلوژن میں ناٹ بی دا موسٹ اپروپریٹ آپشن. تو فل انکلوژن جو ہے بعض اوقات مناسب نہیں ہوتی جہاں پہ سیویریٹی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے. مائلڈ اور ماڈریٹ کے لیے فل انکلوژن جو ہے وہ بہتر رہتی ہے اور اس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں، لیکن جب جو سیویریٹی لیول بہت زیادہ ہو جائے تو پھر انکلوژن جو ہے وہاں پہ اتنی ہیلپ فل نہیں رہتی. تو ایسی سٹیج پر یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے فل سپورٹ نہیں ملتی اور اس طرح سے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے سیگریگیشن جو ہے وہاں پر زیادہ بہتر رہتی ہے. کچھ کی ٹرمز ہیں جو ایل آر ای میں استعمال کی گئی ہیں. فار ایگزامپل ریگولر ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہے. ریگولر ایجوکیشنل انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ریگولر ایجوکیشنل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ریگولر کلاس روم، اور یہ اس کے علاوہ جو جیسے جو لنچ ٹائم ہے، لنچ بریک ہے، یا پھر جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر بچے سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سب ان بچوں کی کمبائن ہونی چاہیے. The use of term regular educational environment is long standing in ideas regulations. In response to a public comment on the scope of the LRE provision, the department explained that the term encompasses a regular classroom and other settings in schools such as lunch rooms and playgrounds. یعنی پلے گراؤنڈس، لنچ رومز اور کلاس روم، یہ جو چاہے ایکسیپشنل چلڈرن ہیں اور چاہے نارمل چلڈرن ہیں ان کے سیم ہونے چاہیے. دوسری ایک اور ٹرم جو ہے وہ یوز کی گئی ہے سیٹسفیکٹوریلی. سیٹسفیکٹوریلی ایجوکیٹڈ. دیر از not a specific standard or level established within the idea for determining what it means for the education of a child with a disabled to be achieved satisfactorily. Rather, each child as IEP is the measuring tool. اب یہ ہے کہ جو آئی ای پی انڈیویجولائزڈ ایجوکیشنل پلان بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے وہ یہ میجر کرے گا کہ آیا جو ایکسیپشنل چائلڈ ہے اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ سیٹسفیکٹوریلی کمپلیٹ ہے، پروسیس ہو رہی ہے، یا کہ اس بچے کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہے، سیٹسفیکٹری جو لیول ہے وہ اس نے اچیو کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ اس کی آئی ای پی ٹیم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کی سیٹسفیکشن، اس کی لرننگ کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے یا نہیں. دا آئی ای پی may be reviewed and revised. جو اس بچے کا آئی ای پی ہے اگر تو اس میں جو گولز بنائے گئے تھے لانگ ٹرم آف جو شارٹ ٹرم گولز بنائے گئے تھے آئی ای پی میں، تو اگر اس نے وہ اچیو کر لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹسفیکٹری ہے، اور اگر اس نے وہ جو گولز ہیں اچیو نہیں کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم اس کے لیے سیٹسفیکٹری نہیں ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ اس میں پھر فردر ماڈیفیکیشنز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، اس کا جو سپورٹ ہے یا جو اس کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک اور ٹرم بھی استعمال کی گئی ہے، وہ ہے سپلیمنٹری ایڈز اینڈ سروسز. تو سپلیمنٹری ایڈز اور سروسز سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایکسیپشنلٹی یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جو فیسلٹیز، جو سپورٹ اس کو دی جاتی ہے وہ ہوتی ہیں سپلیمنٹری ایڈز. اور یہ سپلیمنٹری ایڈز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو پرووائڈ کی جائے. تو سپلیمنٹری ایڈز اینڈ سروسز مینز ایڈز، services and other supports that are provided in regular education classes
other education related settings, and in extra curricular and non-academic settings to enable children with disabilities to the educated with non-disabled children to the maximum extent appropriate in accordance with this मतलब ये उन्होंने बताया है कि आइडिया जो है वो जब बात करता है सप्लीमेंट्री एड्स की तो उसका मतलब ये होता है कि जो एड्स, जो सर्विसेज और जो सपोर्ट स्टूडेंट्स को दी जा रही है वो उनको सप्लीमेंट्री एड्स का नाम दिया गया। ये एड्स जो है सप्लीमेंट्री एड्स रेगुलर क्लासरूम में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को दी जाती हैं और जब वो अपने नॉन डिसेबल पीयर्स के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर उनकी कुछ एक्सेप्शनलिटी की वजह से उनकी कुछ ज़रूरियात या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल सपोर्ट और फैसिलिटीज़ उनको जो दी जाती हैं उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एड्स। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा टाइम टू टेक test or complete assignments and giving shorter or different assignments, providing feedback more frequently than other children, providing slower paced instructions, providing physical adaptations, providing a note taker or other assistant to a student, equipping the students with a home set of class materials, allowing breaks, preferential seating, digitalized books, class materials, allowing the use of computer for certain assignments or other, for example, tape recorders or wheelchairs or classroom setting management or color contrast or alerting instructions etc. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनकी हेल्प या सपोर्ट जो है वो करती हैं। व्हाट अदर सेटिंग्स कैन बी कंसिडर्ड, इसके अलावा और क्या कंसिडर किया जा सकता है? एज ऑलरेडी डिस्कस द फ्रेम विद इन विच प्लेसमेंट डिटर्मिनेशन बिगिंस इज the regular educational environment. If a child can be satisfactorily educated in that setting with supplementary aids and services, then the general education classes is that child's LRE. अगर बच्चा रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम में इन तमाम सप्लीमेंट्री एड्स के साथ पढ़ रहा है और उसे कोई हर्डल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है जो क्लासरूम है रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम है वो उसका LRE है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर उस बच्चे को placing this child in a segregated class or separate program would directly violate the LRE provision in IDEA. लेकिन अगर इस बच्चे को सेग्रीगेट सेटअप में रखा जाएगा तो वो आइडिया के मुताबिक LRE नहीं होगा, LRE को वायलेट करेगा। However, the IEP team may determine that the child can't be educated satisfactorily in the regular education classroom. However, जो IEP टीम है वो शायद ये बात कहे कि जो स्पेशल बच्चे हैं या एजुकेटेड डिसेबल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम में सेटिस्फैक्टरीली नहीं पढ़ाया जा सकता, इवन व्हेन सप्लीमेंट्री एड्स भी उनको दी जा रही हों, सर्विसेज भी दी जा रही हों। एंड ऑल्टरनेटिव प्लेसमेंट मस्ट देन बी कंसिडर, तो फिर ये है कि जब वो सेटिस्फाई ना हो तो फिर ये ऑल्टरनेटिव प्लेसमेंट की जा सकती है। प्लेसमेंट जो है वो IEP के गोल्स की अचीवमेंट के बाद ही होती है और प्लेसमेंट जो है वो स्टूडेंट की सिवेरिटी लेवल को देख के की जाती है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख कर की जाती है और उसके गोल्स या उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देख कर की जाती है। तो एक कॉन्टिन्यूम है प्लेसमेंट का जो कि इनकी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेप्शनलिटी एंड देयर सिवेरिटी लेवल इज़ मैनेज्ड। तो अगर हम इसकी डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूम,
اس میں سیویریٹی لیول کے مطابق اسٹوڈنٹس کو پلیس کیا جاتا ہے کہ ان کی نیڈس جو بھی ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، وہ کہاں کہاں پہ پوری ہو سکتی ہیں. تو placement are made along a continuum. On the one end, and there is full inclusion in the general classroom with educational decisions made behind the scenes that make this possible. The curriculum may be modified. The student may have various tools and technologies. A special education teacher may work in partnership supporting the general education teacher. مطلب یہ ہے کہ جو ایکسیپشنل چلڈرن ہیں ان کی پلیسمنٹ کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس، کہ وہ انکلوژن میں بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے، سیپریٹ کلاسز بھی دی جا سکتی ہیں، مین اسٹریم میں پڑھایا جا سکتا ہے، اور اسپیشل ڈے اسکولس بھی کیے جا سکتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پلیسمنٹ کی آپشنس سامنے آتی ہیں. ایٹ دا ادر ایکسٹریم دا چائلڈ، مطلب یہ کہ انکلوژن میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اور دوسری جو ایکسٹریم یہ ہے کہ چائلڈ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن ٹوٹل سیپریٹ سیٹنگ جو ہے اس میں ریسیو کرے، جیسے اسپیشل ڈے اسکولس وغیرہ ہیں. ہم فردر اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ پلیسمنٹ کنٹینیوم کیا ہے، کیا کیا آپشنز ہیں. سب سے پہلی جو آپشن ہے جنرل ایجوکیشن ود نو سپلیمنٹری ایڈس اور سروسز. مطلب جنرل ایجوکیشن میں انکلوژن، فل انکلوژن ہوگی، اور جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی سپلیمنٹری ایڈس اور سروسز نہیں ملیں گی. دوسرے میں پارشل انکلوژن ہے، جنرل ایجوکیشن ہوگی، سپلیمنٹری ایڈس اور سروسز بھی اسٹوڈنٹ کو دی جائیں گی. جی نیکسٹ، ریسورس سپورٹ پلیسمنٹ ان اسپیشل ایجوکیشن کلاس روم لیس دین 40% آف دا اسپیشل ڈے. یعنی ایک پورا جو ڈے ہوگا اس میں سے 40% سے بھی کم حصہ وہ اسپیشل کلاس میں گزارے گا، اور باقی جو دن کا حصہ ہے وہ ریسورس سپورٹ جو ہے اس کے ساتھ ریگولر کلاس روم میں وہ ٹائم پاس کرے گا. یعنی 40% سے کم ریسورس اور سپورٹ کے ساتھ اسپیشل کلاس روم میں، اور باقی ریگولر کلاس روم میں گزارے گا. اچھا جی، ایک اور آپشن یہ ہے کہ سیلف کنٹینڈ پلیسمنٹ ان آ اسپیشل ایجوکیشن کلاس روم مور دین 40%. اب یہ کہ اس سے پہلی جو آپشن ہے پلیسمنٹ ہے اس میں 40% سے کم حصہ وہ اسپیشل جو کلاس ہے اس میں گزارتا ہے، وہاں پہ سپورٹ یا سروسز کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ ریگولر کلاس میں گزارتا ہے. جبکہ اب یہ والی جو سیلف کنٹینڈ پلیسمنٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ 40% سے جو ہے زیادہ حصہ وہ اسپیشل کلاس میں گزارتا ہے، اور جو باقی حصہ ہوتا ہے ڈے کا وہ ریگولر کلاس میں گزارتا ہے. سیپریٹ اسپیشل ایجوکیشن ڈے اسکول نیکسٹ جو آپشن آ جاتی ہے جب جو اس کی ایکسیپشنلٹی ہے یا سیویریٹی لیول زیادہ ہوگا، اور وہ ریگولر سیٹ اپ میں نہیں، اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، اور اس کی لرننگ جو ہے وہ وہاں پر بہتر نہیں ہوگی، وہ صحیح رزلٹس نہیں دے گا، اور جو آئی ای پی ٹیم ہے وہ ریفر کرے گی کہ اب اس کو سیپریٹ اسپیشل ایجوکیشن ڈے اسکول میں ہی جانا چاہیے، اور وہاں پہ وہ فل ڈے گزارے گا. یعنی فل ٹائم اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گی. اچھا جی، ایک اور جو آپشن آ جاتی ہے وہ ہے ریزیڈینشیل پلیسمنٹ. یہاں پر یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ضرورت پڑی کہ وہ اس کے لیے پرابلم ہوئی ٹریولنگ یا جو بھی اس کے لیے ایشوز ہوئے کہ وہ اس کے لیے اسکول آنا جانا بھی مشکل ہوگا، تو پھر اس کو ریزیڈنس بھی دی جائے گی، اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی وہاں پر رہ سکے گا، یا پھر ہاسٹل فیسلٹی اس کو دی جائے گی. اور لاسٹ اسٹیج پہ یہ ہے کہ ہوم ہاسپٹل پلیسمنٹ ہوگی، کہ وہ ہاسپٹل میں وہاں رہے گا، اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے گی، وہاں پہ اس کے پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے گا. اب جنرل ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی کہ جنرل ایجوکیشن کلاس روم جو ہے اس میں سپورٹ کے ساتھ، یا جنرل ایجوکیشن میں وداؤٹ سپورٹ کے ساتھ، اور جو پہلی آپشن تھی وہ ہے وداؤٹ سپورٹ، اور جو دوسری آپشن ہے وہ جنرل ایجوکیشن کلاس روم ود سپورٹ ہے. And your child spends the entire day in general education class, and your child receives support and services like tutor, aids, assistive technology, related services, accommodations, modifications, or other combination of these.
partial mainstream inclusion classroom, your child spends part of the day. ये partial mainstream की जो बात हो रही थी ना कि एक में था कि 40% से कम हिस्सा वो स्पेशल क्लास में गुजारेगा और बाकी दिन जो है वो रेगुलर क्लास में। और जो दूसरी ऑप्शन ये थी कि ये पार्शियल मेन स्ट्रीमिंग है इस या इंक्लूजन है, इसमें यह है कि एक ऑप्शन में 40% से लेस स्पेशल क्लास में गुजारेगा और एक ऑप्शन में जब सेवेरिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें यह है कि जब उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सपोर्ट की तो फिर वो 40% से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेशल क्लास में गुजारेगा और बाकी हिस्सा जो है वो रेगुलर क्लास में गुजारेगा, ताकि ये उसका उसका इंटरेक्शन यहाँ पे ये है कि मकसद ये है कि रेगुलर या नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम में या नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि वो एक उसका एक सोशल जो इंटरेक्शन पैदा हो सके उसका, और दूसरे बच्चे भी उसकी साइकोलॉजी को उसके प्रॉब्लम्स को समझ सकें और वो ख़ुद भी दूसरे बच्चों के साथ एक रिलेशन कायम कर सके। और इसके अलावा ये कि दूसरे बच्चों के साथ जब वो पार्टिसिपेट करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेगा तो ये होगा कि उसके अंदर एक मोटिवेशन लेवल भी पैदा होगा और वो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक जो एक लर्निंग का इन्वायरमेंट है उससे निकल कर बाहर आएगा और दूसरे बच्चों से भी सीख सकेगा और दूसरे बच्चे उससे भी सीखेंगे, यानी दोनों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। स्पेशल एजुकेशन क्लासेस यहाँ पर यह है कि जब सेवेरिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है और उस बच्चे की सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है वो वहाँ पर पूरा नहीं हो रहा होता तो फिर ये है कि उसको स्पेशल एजुकेशन क्लासेस जो हैं वो दी जाती हैं। और दिस प्रोग्राम विद स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर किड्स विद सिमिलर लर्निंग नीड्स, specialized program outside of your school district that includes private schools, residential programs and hospital programs. अब ये है कि who decides placement, कि placement decide किसने करनी है, तो placement decide वो लोग करेंगे कि जो बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्टूडेंट की क्या एक्सेप्शनलिटी की टाइप क्या है, उसका सेवेरिटी का लेवल क्या है और उसकी नीड्स क्या हैं। तो उसके ये पेरेंट्स हैं, इसके अलावा वो पर्सनल्स हैं जो कि बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि वैरायटी ऑफ प्लेसमेंट क्या है, और फिर वो लोग जो कि डाटा जो है सिग्निफिकेंस डाटा जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा कि हाउ डज़ द ग्रुप डिसाइड प्लेसमेंट, के जो ग्रुप है वो प्लेसमेंट कैसे डिसाइड करता है। तो एक चाइल्ड्स प्लेसमेंट इज़ डिटरमिन्ड ईच एंड एवरी ईयर, कि जो चाइल्ड की प्लेसमेंट है वो हर साल जो है वो आईईपी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट उसकी चेंज होनी चाहिए, इज़ बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स आईईपी एंड इट इज़ क्लोज एज पॉसिबल टू द चाइल्ड्स होम, घर के करीब होनी चाहिए और उसके आईईपी के मुताबिक हर साल चेंज होनी चाहिए। At the places the child in the school he or she would normally attend if not disabled. Understanding the various levels of LRE, हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द वेरियस लेवल्स ऑफ LRE will help ensure your child receives the most ambitiously appropriate educational experience within the least restrictive environment. अगर LRE के डिफरेंट लेवल्स को बेहतर तरीके से समझा जाए और स्टूडेंट की जो प्लेसमेंट है वो उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक की जाए तो ये है कि स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से LRE जो है वो दिया जा सकता है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, जिसकी उसको एक अशद ज़रूरत होती है और उसकी लर्निंग जो है वो उसी सूरत में बेहतर हो सकती है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सेप्शनलिटी की वो भी उसी के साथ ही पूरी हो सकती है। ये नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।